بہت شکریہ. دیکھیں بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ پچھلے 1.5 سال سے جیل میں ہے اور بے گناہ جیل میں ہے. اس پہ 200 سے زیادہ ایف آئی آر ہو چکی ہے. ہم مذاکرات کر رہے ہیں لیکن مذاکرات کی بھیک نہیں مانگ رہے. عمران خان صاحب کوئی نواز شریف یا زرداری ان کی طرح لیڈر نہیں ہے کہ وہ ملک سے بھاگ جائیں گے یا وہ ٹوٹ جائیں گے. وہ خود کھڑے ہیں, خود فیس کر رہے ہیں, فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں. اور ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ جو بے گناہ لوگ ہیں وہ کو رہا کر دے. ہمارے جو ایک دو جائز مطالبات ہیں وہ خود اپنی رہائی کا مطالبہ نہیں کر رہے. اور باقی رہی ہم نے کمیٹی, دیکھیں عمران خان صاحب نے اجازت دی ہے نا. جب عمران خان صاحب نے اجازت دی تو ظاہر ہے کمیٹی کو اختیار مل گیا. اب ٹویٹر وہ جو مطالبہ کرتے ہیں, ہمارے پاس اس کے علاوہ کیا مطالبہ ہے؟ ہمارے پاس نہیں آپشن کیا ہے؟ لیکن عطا اللہ ہم خان سول صاحب فرمانی یہ تحریک شروع کرتے ہیں. مذاکرات کر رہے ہیں یا بلیک میلنگ کر رہے ہیں؟ مذاکرات کے لیے تو آپ کو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لینے پڑتے ہیں, آپ کو فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی کنڈیشنز کے اوپر ہی ہو جو سب کچھ ہو. حکومت آمادہ ہوئی, قومی اسمبلی کے اندر تقاریر ہوئی, لیکن اس کے بعد پھر جو لب و لہجہ استعمال کیا گیا خصوصاً آج اور بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈل سے ہوا ہے, ایکس ہینڈل سے ہوا ہے, اس سے لگتا ہے آپ کو مذاکرات کے لیے مثبت پیش رفت ہو سکے گی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر بانی پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب نے اجازت دی ہے تو یہ بڑی بات ہے. اور رہی بات ٹویٹر ہینڈل کی یا دوسری چیزوں کی, اس وقت نہ ہم جلسہ کر رہے ہیں, نہ جلوس کر رہے ہیں, نہ احتجاج کر رہے ہیں, نہ کوئی اور چیز کر رہے ہیں. ہاں یہ ضرور کہہ رہے ہیں, ہمارا ایک بیانیہ ہے کہ اگر آپ ہٹ درمی دکھائیں گے, آپ جس طرح کی فرونیت حکومت دکھا رہی ہے اور جس طرح کے ان کے کچھ رہنماؤں کے بیانات آ رہے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کو دھمکا رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں کہ جی چوک میں جو آپ کے ساتھ ہوا وہ دوبارہ ہوگا, تو ظاہر ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ بھی اپنا مطالبہ دہراتے ہیں اور ہم سب دہرا رہے ہیں کہ سول نافرمانی کی ایک آپشن ہمارے پاس ہے. یہ بلیک میلنگ نہیں ہے, یہ اپنے مطالبات رکھنا ہے کہ ہم بے بس نہیں ہیں, ہم نہیں لیکن لاچار نہیں حکومت ہیں. یہ چاہتی ہے نا کہ غیر مشروط مذاکرات ہوں, بیٹھ کے اس میں معاملات طے کیے جائیں. ٹی او آرز تو بیٹھ کے طے ہوں گے, آپ کی طرف سے بھی ان کی طرف سے بھی, اور پھر مل کے جب بیٹھیں گے تو ڈائیلاگ ہوگا نا. اور اسپیکر قومی اسمبلی نے تو اپنے گھر یہ کہا کہ میرا گھر حاضر ہے, چیمبر حاضر ہے, حکومت تیار ہے اس کے لیے, مگر جو لب و لہجہ استعمال کیا جا رہا ہے وہ بیسٹ سوٹڈ نہیں ہے عطا اللہ خان صاحب جو میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس اگر ہم کوئی ڈیمانڈ بھی کریں نا, ہم مشروط بھی کر دیں, تو حکومت کے پاس آپشن کیا ہے؟ اس حکومت کے پاس یہ آپشن تو نہیں ہے کہ یہ ہمارا مینڈیٹ واپس کرے. اس حکومت کے پاس یہ آپشن تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دیں. ہم نے تو ایسے مطالبات کیے نہیں ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں, مذاکرات کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ ہٹ درمی دکھا رہے ہیں, آپ کا لب و لہجہ ٹھیک نہیں ہوتا اور آپ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی ہم سے مذاکرات کی بھیک مانگے, تو ہم ایسا نہیں کریں گے. ہمارے پاس آپشن ہے, ہم ان پہ غور کریں گے. وہ آپشن, وہ عمران خان صاحب نے کوئی سول فرمانی کی تحریک شروع تو نہیں کی. ظاہر ہے ان کو ایک ٹائم تو دیا ہے, اگر ٹائم دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ ٹیبل ٹاک ہو اور وہاں پہ بات چیت ہو اور مذاکرات آگے بڑھائے جائیں, تو وہاں پہ بات چیت ہو. اتوار کے روز سے سول نافرمانی تحریک چلانے کا انڈیا تو دے دیا ہے, تو کیا ایکسپیکٹ کریں کہ سنڈے سے سول ڈس اوبیڈینس شروع ہو جائے گی اور پہلی سٹیج میں آپ کہیں گے اوورسیز کو کہ ریمیٹنسز بھیجنا چھوڑ دیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ یہ پچھلے 2-2.5 سال میں ہوا ہے اس میں بہت سارے لوگ جو ہمارے مخالفین تھے وہ اب ہمارا ساتھ دینے لگے ہیں, کیونکہ سب کو یہی لگتا ہے کہ پی ڈی آئی کے ساتھ اور رہنماؤں کے ساتھ اور ورکر کے ساتھ اور عوام کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. تو نہ صرف اوورسیز پاکستانی بلکہ پاکستان میں موجود جو عوام ہے وہ اکثریت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہ سول نافرمانی جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناکام ہوگا اور ایسے ہوگا اور ویسے ہوگا, یہ اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا. اور نہ صرف اوورسیز بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ باہر جتنے بھی پاکستان کے علاوہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیشہ پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں, وہ سارے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں نہیں گے. لیکن عطا اللہ خان صاحب یہ سول ڈس اوبیڈینس والا جو آپشن ہے یہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی ہوگی نمبر 1, اور نمبر 2 یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ایکسٹریم پوزیشن لیتے ہیں. پی ٹی آئی ہمیشہ ایکسٹریم پوزیشن لیتی ہے اور پھر اس سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے کیونکہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے. تو ایک بار پھر آپ نے اتنی ایکسٹریم پوزیشن لے لی ہے تو آپ نہیں دیکھ رہے کہ پہلے کی طرح پھر یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی, ڈیمیجنگ ہوگی, پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا اس کا؟ دیکھیں میرا آپ سے ایک سوال ہے, اپوزیشن کے پاس آپشن کیا ہوتے ہیں؟ قومی اسمبلی میں احتجاج کرنا, پارلیمنٹ میں احتجاج کرنا, پھر سڑکوں پہ احتجاج کرنا, جلسہ کرنا, جلوس کرنا, وہ تو آپ نے دیکھ لیا.
کہ نہ جلسہ کرنے دے رہے ہیں نہ جلوس کرنے دے رہے ہیں اور گولیاں چلا دی, لوگوں کو شہید کیا, وہ سب ہوا. اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا پہ ہم آواز اٹھاتے ہیں اس کے لیے انہوں نے انٹرنیٹ کو سلو کر دیا, فائر وال لگا دیے, 40 ارب روپے خرچ کیے. تو آپ کے پاس آپشن کیا رہتا ہے؟ یعنی ساری چیزیں راستے بند کر رہے ہیں جو ہمیں آئین اجازت دیتا ہے, جو ہمیں قانون اجازت دیتا ہے. اور اگر ہم سول نافرمانی کی طرف جاتے ہیں تو اینٹی اسٹیٹ یہ ہو ہی نہیں سکتی. بات یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی ہم نہیں مانیں گے, اس کو ہم بل پے نہیں کریں گے, اور چیز کو کہیں گے کہ آپ پیسے بھیجنا چھوڑ دیں, جو ہم ان کو کمزور کرنے کے لیے کر سکتے ہیں وہ کریں گے. باقی ریاست کی بات رہی, ریاست جو ہے وہ کسی شخص کا نام نہیں ہے, کسی موجودہ حکومت کا نام نہیں ہے, بلکہ ریاست عوام کا نام ہے. عوام اگر چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ انصاف ہو اور عمران خان صاحب کو راستہ دیا جائے تو حکومت کو پھر راستہ دینا چاہیے. یہ تو نہیں ہے نا کہ یہ اپنی مرضی کریں گے. عدالت دیکھیں, ایک طرف آپ کو یہ ریلائزیشن ہے, ایک طرف آپ کو اس بات کی ریلائزیشن ہے کہ حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, یہ مینڈیٹ چور حکومت آپ کہتے ہیں, فارم 47 کی پیداوار کہتے ہیں, مانتے نہیں ہیں. دوسری طرف آپ اس حکومت سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں, پھر مذاکرات کریں گے تو اس کی لیجیٹمیسی کیا ہوگی, نہیں ہوگی تو آپ یہ کہتے ہیں سول ڈس اوبیڈینس کی تحریک چلائیں گے. اس سے پہلے آپ 26 نومبر کا ڈی چوک احتجاج بھی دیکھ چکے ہیں, اس سے پہلے سنجانی جلسہ بھی دیکھ چکے ہیں, پروٹیسٹ ہو چکے ہیں. اب کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو ریلیز کرا دے گی یا ان کی رہائی ہو جائے گی؟ دیکھیں, میرے اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھ لیں تو میں بالکل یہ کہتا ہوں کہ اس حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے. ان کے ہینڈلرز ہیں وہ ان کو چلا رہے ہیں اور یہ 17 سیٹوں کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ بینیفیشری ہے, یہ فائدہ اٹھا رہی ہے اور یہ اداروں کو آگے کر رہی ہے, پی ٹی آئی سے اداروں کو لڑانا چاہتی ہے. ہم اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ان سے مذاکرات کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملکی ادارے مضبوط ہو, ملک ہمارا مضبوط ہو, لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ گولی انہوں نے چلائی ہے, ہماری جانیں گئی ہیں, ہمارے ورکر گئے ہیں, ہمیں شہادتیں ملی ہیں, ہم دوبارہ بھی آ سکتے ہیں. یہ کوئی پہلی دفعہ اور آخری دفعہ نہیں ہے. ہم دوبارہ بھی ڈی چو کی کال دے سکتے ہیں. پھر کیا ہوگا, یہ دوبارہ گولیاں چلائیں گے. اور یقین کریں ہمارے ورکر, ہمارے عوام کے جذبات اس سے کئی زیادہ ہیں. ہم آنے کے لیے تیار ہیں. ہم صرف بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی کال کا انتظار کر رہے ہیں, وہ سول نافرمانی کی کال دے یا وہ ڈی چوک کی دوبارہ کال دے. یقین کریں اس سے زیادہ تعداد میں لوگ نکلیں گے اور ڈی چوک پہنچیں گے. لاسٹلی, آپ کی اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ اس معاملے کو لے کے بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہے, اور وہ سول ڈس اوبیڈینس والے معاملے کے اوپر بھی لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ود ان دا پی ٹی آئی. ابھی تو کور کمیٹی کا اجلاس آج بھی ہے, اس سے پہلے بھی جو اجلاس ہوئے ہیں اس میں بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں معتدل بیانیہ رکھنا چاہیے, ایکسٹریم پوزیشن نہیں لینی چاہیے. تو جہاں ٹاپ پہ اتنی ڈیوائیڈ ہوگی وہاں کوئی بھی کال کیسے ایگزیکیوٹ ہو پائے گی؟ لاسٹلی بتا دیجیے گا. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے عمران خان صاحب کی بات جو ہے وہ اٹل ہے. عمران خان صاحب اگر سول نافرمانی کا کہیں گے تو کوئی لیڈرشپ میں کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اگر کسی کو کنفیوژن ہوگی تو وہ پھر اپنی الگ جماعت بنا لے گا, ہم سے الگ ہو جائے گا. میرے خیال سے مجھے کوئی ایسا لیڈر یا کوئی رہنما نظر نہیں آ رہا ہے جو اس میں کنفیوژن کا شکار ہو. میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف اور صرف اس لیے لچک کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ وہ یہ دکھاتے ہیں کہ کل کو یہ اعتراض نہ کریں کہ پی ٹی آئی تو کوئی لچک نہیں دکھاتی, پی ٹی آئی جو ہے وہ مفاہمت کی سیاست نہیں کرتی, اس لیے حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہے ہیں. لیکن کسی صورت ہمارے مفاہمت کی یہ مذاکرات کو کمزوری نہ سمجھا جائے. گولی آپ نے چلائی ہے, ہم بار بار کال دیں گے, آپ گولی چلا کے تک جائیں گے, ہم احتجاج سینے پیش کریں گے, آپ کی مرضی ہے. ریاست کی اگر یہی مرضی ہے کہ وہ چند لوگوں کے ہاتھوں یرغمال ہو اور وہ اپنے لوگوں پہ گولیاں چلائے تو پھر اس پہ افسوس کیا جا سکتا ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ.